بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. یہ بعض کو یہ پریشانی نہ ہو جائے کہ اب ہم اٹھ کے جنگ کرنا شروع کر دیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا. رسول اللہ کے پاس بھی جب وہ طاقت نہیں تھی, مکہ میں تھے, تو اپنا ہدف دین کی سربلندی کے لیے محنت جاری تھی اس حالات کے مطابق, لیکن قتال کی طاقت نہیں تھی تو قتال نہیں کیا. آج ان آیات کا تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ کا یہ وطن ہے اور اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے, شعوری طور پہ کوشش کریں دینی شعور پیدا کرنے کی, شعوری طور پہ کوشش کریں لوگوں میں, اپنی اولادوں میں, اپنے معاشرے میں یہ قرآنی شعور پیدا ہو, اور قرآنی شعور کا ایک بہت بڑا حصہ فرقہ واریت کا جو زہر ہے وہ اس معاشرے سے نکلے. پھر آپ اس قابل ہوں گے. آپ کو پتا ہوگا ہم نے کس کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ سپرد کرنی, پھر آپ میں شعور ہوگا. ورنہ اکثرہم لا یاقلون ہم ہی لوگ ہیں. ویسٹرن جو نظریہ ہے اکثریت کا کہ جس میں جو اکثریت کہے کپڑے اتار دو, ووٹ دے دو, سب نے کپڑے اتارنے پڑیں گے, قانون بن جائے گا. یہ جو نظریہ ہے اکثریت کہے کہ عورت جائز ہے, مرد جائز ہے, اکثریت کہہ رہی ہے اب کرو, ان کی بات ایکسپٹ کرو, تو آہستہ آہستہ آپ اس ملک میں جو اسلام کے لیے لیا گیا تھا پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. لیکن آپ کا کام کیا, ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا سٹیپ نہیں کوئی کہہ رہا جا کے لڑ پڑو, آگاہی بڑھاؤ. سب سے پہلا بنیادی سٹیپ لوگوں کے علم اور شعور میں اضافہ کرنا. اس کے بعد وہ چیزیں جو بڑے اہداف تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے, وہ ہے تقسیم. وہ ہے اس ملک کو کوئی زبان کی بنیاد پہ تقسیم کر رہا ہے, کوئی قوموں قبیلوں کی بنیاد پہ تقسیم کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں صوبوں کی بنیاد پہ تقسیم کر رہا ہے. یہ سب کے سب بے ایمان ہیں جو اس بات بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں. کوئی تقسیم نہیں اسلام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا تھا کسی گورے کو کسی کالے پر, اور اگر اس وقت پاکستان ہوتا نا تو کہتے کسی پنجابی کو کسی سندھی پر, اور کسی بلوچی کو کسی پنجابی پر, کسی پختون, کسی کو برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی. اور جو اس معاملے میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں وہ قیامت کے دن خدا کے دربار میں پیش کیے جائیں گے, اور تسبیح توڑنا کوئی کام نہیں آئے گا ان کو. جنہوں نے ایسے کام کیے, ایسے نظریات پہ لوگوں کو تقسیم کیا, الٹیمیٹلی جس کا نقصان کس کو ہوا؟ امت اسلام کو ہوا, جان اسلام کو ہوا. ان کو خداوند عالم نہیں چھوڑے گا. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے. ان کے رٹے لگانے سے مشکوک ثواب ہے جب غرض نہ ہو کہ ان میں کیا کہ اللہ نے بتایا کیا ہوا. توجہ فرما رہے ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, ایمان لانے والے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. پس تم اے مسلمانوں شیطان کے حامیوں سے لڑو. یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے, لیکن کب کمزور ہوگی؟ جب تم میدان میں نکلو گے. تم میدان میں نکلو گے تو اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں شیطان کی چال کمزور ہے, نکل آؤ, جو کر سکتے ہو بسم اللہ, وہاں سے جہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہو وہاں سے شروع کرو. شعور و آگہی کی مہم شروع کرو, اس فرقہ واریت کے خلاف مہم شروع کرو. زبان کی بیس پر, رنگ کی بیس پر, صوبوں کی بیس پر, تقسیمات کی بیس کو ختم کرو. اس کے خلاف شعور کی میں مہم شروع کرو. دیکھو خدا کیسے فرما رہا ہے شیطان کی چال بڑی ضعیف. لیکن تم خود اگر کام چور ہو کہ اپنی دنیا کے پیچھے, دنیا میں بڑے ایکٹیو ہو, دین کے معاملے میں کام چور ہو, تو پھر شیطان نے اپنا کام کرنا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کا لشکر سویا پڑا ہوگا, جس نے اللہ کا کام کرنا ہے, اور شیطان کا لشکر جب نکلا ہوگا میدان میں, تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. پس تم شیطان کے اولیاء سے لڑو, شیطان کی چال یقیناً ضعیف ہے. اللہ العلی العظیم.